اولیاء اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کر دی ہے. آیت الکرسی جو ہے وہ آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی, اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. ہر اہل ایمان جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے, اور ہر اہل شرک اہل کفر وہ شیطان کا ولی ہے. یہ تو جنرل ڈیفینیشن ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کا ولی ہے. باقی اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا حاصل ہے اس کا کوئی تھرمامیٹر ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں ہے جب پیغمبر دنیا میں موجود نہ ہو. اگر پیغمبر دنیا میں موجود ہوں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں, علی جنت میں, پھر طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ اصل اولیاء اللہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں. ان کے بعد ہمارا حسن ظن ہے امام ابو حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, احمد بن حنبل ہوں, امام مالک ہوں, امام بخاری, امام مسلم, جن جن لوگوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اس حدیث کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ پھر جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں. جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. یعنی وہ اللہ کا محتاج ہی رہتا ہے, اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ اللہ بن گیا تو وہ یہاں سے ہاتھ بڑھائے گا اور وہ عرش پہ پہنچ جائے گا یا ہوا میں اڑ لے گا. اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے. دوسری بات, اگر ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ میرے پاؤں بن گئے؟ یہ تو انتہائی گستاخانہ جملہ ہے. جب ہم آپ سے پوچھیں کیا اللہ ہمارے پاؤں ہیں, نعوذ باللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ با محاورہ بات ہے کہ گویا اس کے پاؤں پھر میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے, اس کے ہاتھ میری اطاعت میں ہی اٹھیں گے. اس پہ یہ کاؤنٹر کوشچن یہ کرتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی اس نے گناہوں سے بچ کے مقام حاصل کیا تھا, تو پھر اسے انعام کیا ملا؟ ہم کہتے ہیں انعام اسے یہ ملا کہ شروع میں تو اس نے کوشش کی, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کہ وہ گناہوں سے اللہ نے اسے بچا لیا, اور اس کے اوپر جو استقامت ہے یہ اللہ کا انعام ہے. وقتی طور پہ تو کوئی شخص کوئی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری آتی ہے, اور اس کمزوری کی کمپنسیشن یہ ہے کہ جو شخص فرائض میں پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل میں استقامت اختیار کرتا ہے تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی اب اس کے ہاتھ میری طرف سے انعام ہے اس کے لیے کہ وہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی بڑھیں گے, اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. اس کو سپورٹیو وہ آیت ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یعنی اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. پاؤں بن جاتا ہوں یہ نہیں کہ اللہ کوئی پاؤں کے اندر داخل ہو گیا, یا نعوذ باللہ پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک پاؤں وہ اٹھائے گا تو دوسرا وہ جو ہے وہ 7ویں بر اعظم میں جا کے لینڈ کرے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم نہ کسی آیت میں موجود ہے نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ آ رہے ہیں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, اور جب کسی دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. بھئی اگر وہ اپنے دشمن کو نگاہ مار کے خود جلا سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ آخری الفاظ اس حدیث کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے بالمفہوم لینا ہے, با محاورہ لینا ہے, نہ کہ باللفظ. اور آخری بات, یہ تو خود صوفیاء بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ اللہ انسان کے اندر حلول نہیں کرتا. حتیٰ کہ کشف المحجوب کے اندر علی ابن عثمان حجویری نے 12 فرقے لکھے ہیں تصوف کے. ان میں سے 2 فرقے انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے, 10 اہل سنت ہیں. ان میں ایک فرقہ انہوں نے لکھا ہے حلولیہ, اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, یہ اس طرف لے جاتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ تو پینتھیزم کا عقیدہ, یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے.